یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عاشقان رسول کا یہ جھرمٹ، چمکتے ہوئے خوبصورت ستارے، خوبصورت چہرے، حضور کے ذکر پاک کی مجلس میں ایک اللہ کے ولی کی سرپرستی میں سرزمین جنوبی پنجاب کی عظیم علمی، ادبی، روحانی شخصیت، جن کی روحانیت کی خوشبو سے برکت لینے کے لیے یہ جہاں اکٹھا ہے، فقیر بھی اسی در سے خوشبو کا خواستگار ہے، خوشبو کا طلبگار ہے۔ اللہ کا ولی زمین پر جب بیٹھا ہو تو وہ سورج کی چمک سے زیادہ روشنی رکھتا ہے۔ کیا میں یہ جملے کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں؟ اس جنوبی پنجاب کے ایریے میں حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، واقف اسرار حقیقت، جن کی مجلس اور سنگت میں آ کر مردہ دلوں کو تازگی نصیب ہوئی، بے راہ لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی، کیا وہ عظیم ہستی اپنے فیض سے عالم کو منور نہیں کر رہی؟ پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر محمد ریاض الدین قادری نقشبندی دامہ اقبالوں کا وزید شرفوں کا، آپ کی ذات اقدس کیا اس سرزمین کے لیے سورج سے زیادہ روشن نہیں ہے؟ جو متفق ہے وہ بولے، جو دل سے مانتا ہے وہ بولے۔ اب یہاں عشق کی مجلس سجی ہے۔ جب میں نے یہ جھرمٹ دیکھا نا باہر سے تو میں سوچ رہا تھا یہاں حضور تو نہیں آئے، یہاں سرکار تو نہیں آئے، صرف سرکار کا ذکر آیا ہے۔ صرف سرکار کا ذکر آیا ہے، صرف حضور کی بات آئی ہے، ذات نہیں آئی۔ صرف یہاں تک حضور کی بات آئی ہے، جہاں بات پہنچی ہے وہاں عاشقوں کا یہ حال ہے۔ جہاں بات پہنچی ہے وہاں عاشقوں کا یہ حال ہے۔ مقابلے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لوگوں نے ٹل بھی لگائے ہوئے ہیں کہ ذکر نہیں ہوگا۔ جہاں ذکر پہنچا ہے، جہاں بات پہنچی ہے وہاں یہ حال ہے، جہاں ذات پہنچی تھی جہاں ذات پہنچی تھی اس منظر کا کوئی کیسے منظر کشی کر سکتا ہے؟ ذرا اس منظر کو اپنی نظر میں لائیں، پھر آپ کو محفل میلاد کا اصل میں حقیقی روحانی فیض ملے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا شعر سنی ہے اعلیٰ حضرت نے، امام عشق و محمد۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کٹی گل ختم، توجہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، انگلیاں کٹی، عورتیں دیکھ کر جمال یوسفی کو کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ بندہ ہے، انسان ہے، یہ بشر ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو رب کا کوئی مقرب فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا کلام یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، توجہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کٹ گئی گل، چیپٹر مضمون مکمل، کٹ گئی بات ختم ہو گئی۔ فرمایا محبوب سر کٹاتے ہیں، یہ نہیں کہ کٹا چکے، نہیں، کٹ گئے، نہیں، کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، اس ہے پر میں جو زور دے رہا ہوں غور کریں، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے، یہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ سر کٹنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ حضور کی محبت میں سر کٹانے کے لیے ہم کہہ رہے تھے، ابھی نعروں میں ہم اپنے نبی کے دیوانے کہہ رہے تھے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ابھی چہرہ دیکھا تیرے نہیں سمجھے گا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ابھی حسن دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سونے رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ ذرا غور کریں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتا ہے نا، مسلسل 9 ماہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، توجہ، سبحان اللہ، ہوں محمد تھوڑی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس کو توجہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توجہ ملتی ہے تب وہ پروان چڑھتا ہے، توجہ ملتی ہے تب وہ پروان چڑھتا ہے۔ ذرا غور کریں، جب حضور کی تخلیق ہو رہی ہے، اللہ، سبحان اللہ، میلاد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد ہے، سبحان اللہ نے کتنی توجہ دی ہوگی۔ اللہ، 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 قرآن پڑھوں، سبحان اللہ، اسی بات پر قرآن پڑھوں، سبحان اللہ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے۔ اب ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارا قبلہ کون ہے؟ جو ہماری توجہ کا قبلہ کون ہے؟ ہمارے دماغ میں کس کی تصویر ہے؟ ہم کس کی یاد میں بیٹھے ہیں؟ ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ ہمارے سامنے چہرہ کون سا ہے؟ ہمارے سامنے ہستی کون سی ہے؟ ہم کس کی یاد اور محبت میں بیٹھے ہیں؟
یہ مجلس کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ آئے ہائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہمارا نبی سبحان اللہ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا قبلہ ہے کعبہ، سبحان اللہ، حضور کی روح مقدس کا قبلہ ہے رب کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قبلہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ سے مراد یہاں مرکز التفات ہے، یہاں قبلہ سے مراد مرکز عبادت نہیں، قبلہ سے مراد مرکز عبادت نہیں، قبلہ سے مراد مرکز التفات ہے، مرکز توجہ ہے۔ اب اس وقت پنڈال والوں کی توجہ سٹیج کی طرف، سٹیج والوں کی توجہ پنڈال کی طرف، قبلہ سے مراد یہاں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سے مراد ہر ایک کا وہ قبلہ جس کی طرف اس کی توجہ۔ دکان پہ بیٹھ کے سارا دن کوئی نوٹ گنے، اس کی قبلہ، اس کا توجہ، اس کی توجہ کدھر ہے؟ کوئی موبائل میں مست ہے، اس کی توجہ، کوئی گھر میں مست ہے، کوئی بنگلے کوٹھی کے حسن میں مست ہے، اس کی توجہ اس کی طرف ہے۔ فرمایا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن اس پر سبحان مزید اللہ، پڑھوں؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اب اللہ پیچھے تک بولیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، پہلے بولو تو پھر قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، فرمایا اللہ کی توجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی توجہ کا عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بھی شامل فرما کے اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ جو لفظ یصلون، علماء گرامر کے ماہرین اس کو جانتے ہیں، یہ یصلون کا لفظ دو معنی دیتا ہے۔ کتنے معنی دیتا ہے؟ دو معنی دیتا ہے۔ اس کا ایک معنی موجودہ، اس کا ایک معنی مستقبل کا۔ معنی یہ ہے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا رہے گا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کے محبوب کی ذات رب کی توجہ سے ہٹ جائے۔ اللہ ہر وقت اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ ہر وقت اپنے محبوب کی طرف، محبوب کی طرف متوجہ ہے، اور پھر ہماری بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم حضور کی طرف متوجہ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم حضور کی طرف توجہ کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا تباہ ہو جائے گا۔ امت رسول اگر اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں، اگر اپنی کامیابی چاہتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، سنے آقا جیسا کوئی نہیں، سنے مدنی جیسا کوئی نہیں، سنے دلبر جیسا کوئی نہیں، سنے عربی جیسا کوئی نہیں، توجہ بقا اسی میں ہے کہ امت ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے آقا کی طرف۔ میں نے جو ابتدائی خطبے میں آیتیں پڑھی تھیں اس میں ایک آیت ہے، اس کا لطف لیجئے، اس کا روحانی جو فیض ہے وہ حاصل کیجئے اللہ کے ولی کی برکت سے، مرد صالح کی برکت سے۔ اس کا فیض ذرا معلوم کیجئے، غور کیجئے، اپنے اوپر، اپنے من میں ڈوب کے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کا جو مجھ پر احساس ہوا وہ کب ہوا؟ میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں بچہ، ایک بچے کو سبق پڑھایا تو اس نے اس آیت کو پڑھا، اس کو پڑھتے ہوئے جتنا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہاں تک پڑھ کے وہ رک گیا، اگلا لفظ اس کو نہیں آ رہا، اس نے پھر پیچھے سے پڑھا، میں نے اس کی طرف توجہ کی،
اس نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا. جب اس نے تیسری مرتبہ پڑھا نا، اب اس کا اگلا جو سبق تھا وہ ٹھیک ہو گیا. یہ حفظ کرنے والے بچے جانتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب بھول جائیں تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ درست. جب 3 مرتبہ پڑھ کے وہ بھولا تھا، ادھر سے وہ بھولا تھا، ادھر سے کام کچھ اور بن گیا تھا. جب وہ بھولا نا، جب وہ درست کی اس نے غلطی، اس کو آگے سیٹ کرنے لگا تو میں نے کہا ٹھہر جا، اس کو پھر پڑھ. آیت کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اس کا معنی سنیں، لطف لیں. تو میں خوب جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ہیں. سبحان اللہ 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 اللہ. رسول اللہ تمہارے درمیان ہیں. اب بچہ بھولا تھا، وہ تو بھول کے آگے پڑھ نہیں پا رہا تھا. جب اس نے بار بار 2-3 مرتبہ پیچھے سے پڑھا، اب وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، میں پڑھنے نہیں دیتا تھا. میں نے کہا اس کو پھر پڑھ، کیونکہ الحمدللہ جن لوگوں سے، جن بزرگوں سے، جن اللہ والوں سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا، قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا عشق بھی پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں یہی کچھ کیا جاتا ہے. قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا عشق بھی پڑھایا جاتا ہے، عشق بھی پلایا جاتا ہے، عشق کے راستے پر لگایا جاتا ہے، اور جو مجلس میں آ جائے وہ عاشق بنایا جاتا ہے، وہ عاشق بنایا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں اس مجلس کو نا، قوت عشق سے ہر پست کو. ایک ولی کی جو روحانی قوت ہے نا، ایک ولی کی جو روحانی طاقت ہے، اس روحانی طاقت کا فیض یہ ہے کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا تھا ان کو بلایا گیا، مجلس میں لایا گیا، بلا کے عشق کا رنگ چڑھایا گیا، زنگ کا میل اتارا گیا. اترے کہ نہیں؟ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں یہ حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں. ہمارے آقا تشریف لائے، اس کائنات کو کیا ملا؟ جو میں نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں، ذرا اس کا مفہوم سمجھیں. پھر حضور کی بعثت کی جو مقصدیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا. فرمایا محبوب کتاب انزلناہ الیک. محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ ساری انسانیت کے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں. اب اس لفظ کو لتخرج الناس، اس کو یاد رکھنا ہے. کیا لفظ ہے؟ بولیں، پھر بولیں، پیچھے سے بولیں. لتخرج الناس، کیا لفظ ہے؟ لتخرج الناس. لتخرج الناس، یہ سبق ہے، یاد رکھنا ہے. فقیر جو سنا رہا ہے اس کو یاد رکھنے والی بات ہے. قرآن کی آیت ہے لتخرج الناس، فرمایا ساری انسانیت کو. اور اس سے پہلے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے. یعنی نبوت کی حد بندی، نبوت کا دائرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. پیارے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو ان اخرج قومک، یہاں جو قومک کا جو کاف ہے، اس کاف کو کاف ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر مخاطب. ان اخرج قومک، اپنی قوم کو آپ نے نکال کے اس طرف لے کے آنا. میں مثال دینے لگا ہوں. اس مثال کا اس کے ساتھ یہ جو بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. مماثلت اور چیز ہے، مثال بولیں ڈھیلے پہ گئے، ڈھیلے نہیں پہنا، جاگ کے بیٹھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے. یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے، یہ قرآنی آیت کا فیض ہے اور ہمارے آقا کی تشریف آوری کی بعثت کی مقصدیت ہے. سبحان اللہ توجہ. سبحان اللہ. میں آپ نے اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. جب کسی مسجد میں مولوی صاحب کو رکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھانی ہے.
سبحان اللہ توجہ ہے، پیچھے تک توجہ ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھانی ہے، اس کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز پڑھانے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے صرف اس مسجد میں امام ہو کے نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، یہاں دینا ہے، اس مسجد کے نمازیوں کو درس دینا ہے، اس مسجد کے نمازیوں کو پیغام دینا ہے۔ مسجد کے علاوہ دوسری مساجد کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سے پہلے پچھلے تمام انبیاء کو جب بھیجا، ایک بستی کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک قریے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، ایک خطے کی طرف، ایک علاقے بستی قریے کی طرف بھیجا، آپ نے اس بستی میں رہ کے اس بستی کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے، آپ نے فلاں بستی میں رہ کے فلاں بستی کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ان کو سونپی، وہ انبیاء تشریف لائے، بیک وقت ایک نبی، بیک وقت دو نبی، بیک وقت تین نبی، بیک وقت دو سے زیادہ نبی زمین پر مبعوث رہے، ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے وقت میں دوسری جگہ دوسرا نبی، ایک ہی دن ہوتا تھا، ایک علاقے میں ایک نبی۔ مثال سن لیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر ایک جگہ میں نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام انہی کے زمانے میں دوسری جگہ میں نبی ہیں۔ دونوں کی ملاقات بھی ہے اور آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ توجہ، ایک ہی وقت ہے، بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور مدین میں حضرت جناب سیدنا شعیب علیہ السلام موجود ہیں، یہ بھی نبی، بولیں وہ بھی نبی، وہ بھی نبی، یہ ایک علاقے میں، وہ دوسرے علاقے میں۔ اگلی بات سنیں، موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں شعیب علیہ السلام، اللہ 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 اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سسر ہیں۔ میں یہ تمہید عرض کر رہا ہوں اس بات کی، توجہ کے ساتھ سنتے آئیں، اور لِتُخْرِجَ النَّاسِ کے لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام سسر ہیں کہ ان کی شہزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ وقت ایک نبی کتنے ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی وآخی ہارون، یا اللہ ان کو بھی نبوت عطا فرما۔ اور جب دعا کی ہے نا، وہاں پر جو کلمات ہیں بڑے توجہ طلب ہیں۔ دعا میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون جو ہیں، وآخی ہارون ہوا افصاح منی لسانا، یا اللہ بات کرنے میں، ڈیلیور کرنے میں، پیغام پہنچانے میں، سبق پہنچانے میں جو حضرت ہارون علیہ السلام ہیں وہ زیادہ فصیح ہیں۔ کیا ہے؟ ہوا افصاح منی۔ اب اس کا ترجمہ عشق والا ہی کیا جا سکتا ہے، محبت والا ہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، عشق والا ہی کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں باری تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون بات کرنے میں زیادہ فصیح ہے، ان کو بھی نبوت میں میرے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ وقت ایک، نبی کتنے ہو گئے؟ حضرت شعیب ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو، حضرت ہارون علیہ السلام بولیں کتنے ہو گئے؟ تین نبی۔ وقت ایک ہے، تین نبی ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب باری آئی نا آپ کی اور ہمارے آقا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ، جب باری آئی اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہی بدل دیا، اللہ سبحان قانون ہی بدل دیا، سبحان اللہ، الفاظ ہی بدل دیے۔ ادھر فرمایا ان اخرج قومک، اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب باری آئی اپنے محبوب کی، فرمایا محبوب آپ کو ہم نے صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ پیچھے سے نہیں بول رہے، میں سوچ رہا ہوں میں کھڑا ہو جاؤں۔ توجہ توجہ، محبوب ہم نے صرف آپ کو مکہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، طائف والوں کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف ایک بستی، ایک علاقے، ایک قوم، ایک قریے کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ خوشی مناؤ مسلمانوں، خوشی مناؤ، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان ہمارے آقا عالمی عالمی نبی ہیں، ساری کائنات کی طرف، ساری کائنات کی طرف فرمایا قل یا ایھا الناس سبحان اللہ انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، صرف مکے اور مدینے والے نہیں، صرف کالے اور گورے نہیں، صرف ایک خطے اور علاقے والے نہیں، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، بس ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب حضور نے کیا کرنا ہے؟ منصب ہے حضور کا، حضور کی عظمت و شان ہے، حضور نے آ کے کیا کیا ہے؟ سبحان معاشرے کو کیا دیا ہے؟ معاشرے کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ یہ محفل میلاد کا اصل درس ہے، محفل میلاد کا اصل پیغام ہے، حضور کی آمد سے ہمیں کیا ملا ہے کہ دنیا صدقے ہوئی جا رہی ہے، یہ دنیا جو بارے بارے جا رہی ہے، یہ قربان ہوئی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں قربان ہوئی جا رہی ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ رات کے اس پہر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کریں، پوچھیں ان سے کہ کیوں بیٹھے ہیں۔ اگر تاریخ سے پوچھنا چاہتے ہیں اٹھائیں سبل الہدا، اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، آپ کو تاریخ کی کتابیں چیخ چیخ کر بتائیں گی۔ معاشرے کا حال یہ تھا، باپ بوڑھا ہو جاتا، بوڑھے باپ کی گردن میں رسا ڈال کے بیٹا مارکیٹ میں لے جاتا تھا، منڈی میں لے جاتا، اور منڈی میں لے جا کے ہوکا لگاتا، اوے لوگوں یہ بوڑھا اب ہمارے کسی کام کا نہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ بوڑھا ہمارے کسی کام کا نہیں، کسی کو چاہیے تو لے جائے۔ جب اپنا ہی بیٹا اپنے ہی باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس باپ کے احساسات کس قدر مجروح ہوئے ہوں۔ اللہ اللہ ذرا غور کریں، ذرا اس کو اپنے اوپر وارد کریں، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ جب سگا بیٹا، کچھ دن پہلے آپ نے فیس بک پہ دیکھا آپ نے کہ ایک بیٹے نے باپ کے منہ پہ چپیڑیں بھی ماری اور جوتے سے باپ کو مارا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا درس نہیں ہے، یہ حضور کا درس نہیں ہے۔ باپ کی توقیر کیا ہے؟ باپ کی عزت کیا ہے؟ باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ باپ کی آبرو بے آبرو ہو چکی تھی، باپ کی توقیر مجروح ہو چکی تھی۔ جب باپ کو اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی جایا، اپنا ہی خون مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اس باپ کی کیا عزت بچ جاتی تھی۔ ماں کا حال پتہ کیا تھا؟ مجھ سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں۔ قرآن میں الفاظ ہیں سورہ نساء میں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وَلَا تَنْكِحُوا، تم اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ کی بیوی ہے۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ کیوں نازل کی گئی؟ باری تعالیٰ اے پروردگار عالم، اس آیت کو نازل فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی بیٹا ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ معاشرے کا یہ حال تھا، معاشرہ ذبوحالی کا شکار ہو چکا تھا، معاشرہ پسماندگی کا شکار ہو چکا تھا، معاشرہ ڈوب چکا تھا۔ لوگ انسان تو تھے لیکن انسانیت کے روپ میں درندے ہو چکے تھے۔ ماں کی جب عزت بے آبرو ہو گئی، بیٹیوں کا حال تو آپ سن چکے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، بہنوں کا حال تو سن چکے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، پتہ ہے اس کا حال کیا ہوتا؟ سورہ ہجر کھولیں، سورہ نحل کھولیں، 14واں پارہ، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ جب کسی کو پتہ چلتا ہے اس کے گھر میں بیٹی ہوئی، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو جاتا، اس کا رنگ سڑ جاتا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو کے اس کا رنگ ڈوب جاتا، سڑ جاتا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی، اور اسے بتایا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ بشر بہ ایمسکہ علی ہون،
ام یدسہ فی التراب، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس کو لے کر مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے جاؤں یا اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، میں کیسا برا تم فیصلہ کرتے ہو۔ یہ حال کا معاشرہ، باپ کی کوئی عزت نہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں، اور بیٹیوں کی کوئی توقیر نہیں۔ جب یہ حالت ہو گئی نا انسانیت کی، تو ماؤں نے ایسے جھولی اٹھائی۔ اللہ 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 اللہ، یا اللہ، تیرے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 شعر سن کے سبحان اللہ کہہ لیتے، قرآن سن رہے۔ اللہ 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 اللہ، اب میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ اونچی کہو، ہاں قرآن ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ یہ پوری آیت میلاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ رکھا، بنی اسرائیل کو جمع فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہو گئے، فرمایا لوگوں سنو، میرے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا فرما رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا چہرہ بدھا، مرحبا مرحبا چہرہ بدھا۔ مرحبا یہ مرحبا، جلسہ منعقد کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں میرے بعد جو تشریف لا رہے ہیں ان کا نام نامی احمد ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ماؤں نے کہا باری تعالیٰ تیرے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اب انسانیت کا حال یہ ہو گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، انسانیت ڈوب چکی ہے۔ کریم اللہ کرم فرما، مہربانی فرما، عنایت فرما، اس پاک نبی کو اب بھیجتے ہیں۔ بڑی عزت بے آبرو ہو گئی، عزتیں لٹ گئیں۔ ماں جب بیٹے کے سامنے پیش کر دی جائے تو اس سے بڑا حال اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگا؟ جب معاشرہ اس قدر ڈوب چکا ہو، رب تعالیٰ کو ترس آیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ترس آیا، اور رب کریم نے اپنا محبوب بھیج کے اور ہمیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انہیں سبحان اللہ نہیں کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ، مومنو خوشیاں مناؤ، میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے، اپنا وہ پاک نبی عطا فرما دیا ہے جس کا جسم بھی طاقت والا ہے، جس کی روح بھی طاقت والی ہے، جس کا پیغام بھی طاقت والا ہے، جس کا ذکر بھی طاقت والا ہے، جس کا تذکرہ طاقت والا ہے۔ وہ خود تو پوری دنیا میں نہیں جائے گا، اس کا ذکر جہاں جائے گا لوگ پاک ہوتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، سن آقا جیسا کوئی نہیں، سن مدنی جیسا کوئی نہیں، سن دلبر جیسا۔ کوئی نہیں، معاشرہ ڈوب چکا تھا، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ باپ کی تھکاوٹ اتر گئی کہ نہیں؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ساتھ ہی پیغام دیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔ اب ماں کو تسکین آئی کہ نہیں؟ اور بیٹیوں کے بارے میں ابھی آپ سیدہ پاک کا تذکرہ اللہ 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 اللہ، سیدہ اللہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عالمہ راکعہ فاضلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ ایک اللہ، جملہ بولنے لگا ہوں سیدہ پاک کی شان میں، ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے۔ ملکہ فردوس بری، اللہ اللہ، ملکہ فردوس بری۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو بدعۃ منی۔ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے بازار میں جاتا ہے نا، آج اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے نا، اور بیٹی کو جب سینے سے لگاتا ہے، بیٹی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا،
آج کے دور میں بیٹی سے پیار کرنا آسانے کا پیغام آ گیا ہے، سبق مل گیا ہے۔ جس معاشرے کے سامنے حضور نے فرمایا نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا غور کرو، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا ان کے سامنے حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا غور کریں۔ باپ کو عزت ملی، سبحان اللہ، توجہ، ماں کو عزت، بہن کو عزت، بیٹی کو عزت، صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، توجہ کیجئے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی اپنے انبیاء کا تذکرہ سنا، ایک ایک قوم بستی کی طرف ہمارے آقا تشریف لائے نا، لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں ان کا کیا مزاج ہے، لیکن ہم عشق والی بات کرتے ہیں۔ غور کیجئے، انبیاء تشریف لائے معجزے لے کر آئے، حضور تشریف لائے معجزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا پوچھیں گا، چاند کی طرف حضور نے انگلی اٹھائی، سبحان اللہ، ٹکڑے ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان یہ حضور کا معجزہ ہے، بولیں۔ حضور نے فرمایا اس درخت کو جا کے کہو تجھے آقا بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدموں میں آیا کہ نہیں؟ آیا 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 حضور نے پیالے میں ہاتھ رکھا، ایک پیالہ پورا چشمہ بن گیا کہ نہیں؟ کھانا تھا 2 آدمیوں کا 4 آدمیوں کا، 80 بندوں کو کھلایا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، حضور کی تشریف آوری، یہ معجزے دیکھتے جائیں۔ صرف یہی معجزے نہیں، مردہ دلوں کو زندگی دی، جو شیطان کے راستے پہ چلے ہوئے تھے انہیں رحمان کا بندہ بنا دیا، انسان کو انسان بنا دینا، آداب جہاں بانی سکھا دینا، زندگی کے اصول سکھا دینا، یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ذرا غور کریں، معاشرے کا حال یہ تھا، غلاموں کا حال یہ تھا، جب کوئی غلام کسی کی غلامی میں ہوتا وہ اپنے مالک کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو مالک اس بات پر غلام کو سزا دیتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو نے میرے جوتے کو گندے ہاتھ لگائے ہیں، دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے۔ غلاموں کا یہ حال تھا، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت نے انہی غلاموں کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کی چھت پہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے دنیا کو بتایا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں، وہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم رکھنے والوں، سنا دنیا کو مسخر کرنے والوں، ذرا کسی کے دل کو مسخر کر کے بتاؤ۔ اگر ذوق ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور سن، حضرت بلال، دور ہے غلامی کا، مالک کا نام ہے امیہ بن خلف، مجلس لگی ہوئی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے جس کا نام ہے دار الندوہ، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کے مالک اور زمین پر غلام بیٹھے ہیں۔ امیہ بن خلف نے کہا لوگوں سنو، یہ بلال میرا خرید غلام ہے، میں نے دولت دے کر اس کو خریدا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ ذرا غور کریں اس پر، اس جملے کو اس جملے سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ حضور کی محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح ذرا انہوں نے کیا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بلال نے جو جواب دیا نا سننے والا ہے، فرمایا امیہ سن، تو میرے جسم کا مالک ہے لیکن دل مصطفیٰ کو دے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، تو جسم کا مالک ہے، دل میں آج اسائیں دل سرکار کو دے، سبحان اللہ 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 اللہ، دنیا آخرت بندی ہے کہ نہیں؟ وہ دل کتنے دیتی ہوتے ہیں، دل کہاں دیے ہوئے ہیں بھائی، ذرا دل پر غور کریں، کبھی کبھی یوں کر کے مراقبہ کر کے دل سے پوچھ لیا کریں کدھر ہے۔ ایک بات بتا دوں، فیصل آباد سے جب کبھی میں اپنے گھر کے روڈ پکا اپنے ابا جی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، پہلی ملاقات میں سب سے پہلے میرے والد سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پاس بٹھا
पुत्र दिल के कुछ तीरथ है। दिल के कुछ थे। पहला सवाल, आज ये सवाल बाप अपने बेटे से कर सकता है? नहीं कर सकते। करें। हजूर सवाल करते थे। हजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हजूर उनसे सवाल करते थे, पूछते थे, बताओ कैफ अस्बहत या हारिस, ए हारिस बताओ तुमने सुबह कैसे की है। सवाल है, हुजूर के मिलाद का दर्स है, सबक है। अपनी औलाद से, अपने बच्चों से पूछो, बेटे सुबह किस हाल में की है, नमाज पढ़ी है? बेटे रात किस हाल में की है, होटल पे बैठ के रात गुजारी है या मुसल्ले पे बैठ के? अगर हम मुसल्ले पे बैठे होते ना तो मुआशरे में आज हमारा ये हाल ना होता। हम मार्केट में मार खा रहे हैं, हम बाजार में मार खा रहे हैं, हमें सियासत ने भी मार दिया, हमें मईशत ने भी मार दिया, और इस वक्त हमें समाज ने भी मार दिया, और पूरी दुनिया के सामने कलमा पढ़ने वाले आज बेआबरू हो चुके हैं। ना हमारा लुक्मा हलाल का है, जिनका हलाल का है उनको मुबारक हो। न हमारी आंख पर हया का पर्दा है, न हमारी समातें पाक हैं, न जबान पाक है, न तन पाक है, न मन पाक है। किधर चली गई उम्मत? कैफ अस्बहत या हारिस, हारिस सुबह किस हाल में की है? अर्ज करते हैं अस्बहतु मुमिनन हक्का। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान की हालत में सुबह की है। फरमाया पता है आपको कि आप क्या कह रहे हैं कि ईमान की हालत में सुबह करना कैसा है? तवज्जो, बात खत्म करने लगा हूं। ईमान की हालत में सुबह करना कैसा है? अर्ज किया रसूलल्लाह, ईमान की हालत का आलम यह है कि बैठा जमीन पर होता हूँ, अर्श देख लेता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान है अल्लाह अल्लाह, खिदमतगारों की। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? ये गुलाम है, ये खादिम है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हालत ये हो चुकी है ईमान की कैफियत की, बैठा जमीन पर होता हूँ, अर्श मुअल्ला देख लेता हूँ। सिर्फ अर्श ही नहीं या रसूल अल्लाह, जन्नत में जो जन्नती आपस में जो बातें कर रहे हैं वो भी सुन रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जहन्नम में जो जहन्नमियों को सजा हो रही है, जो चित्तर पड़ रहे हैं, उनकी हालत भी देख रहा हूँ। फरमाया बस तू पहचान गया, तू पहचान गया इसको। फअल्ज़िम फअल्ज़िम फअल्ज़िम, 3 मरतबा, सलास मर्रात हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, हारिस इसको लाजिम कर ले, सुभान अल्लाह, हारिस इसको लाजिम कर ले। ये हालत थी उम्मत के जवानों की। रात सजदों में गुजरती थी, सुबह रिज़्क़ हलाल में वो जरा सारा दिन सर्फ करते थे, फिर पुत्र भी बाबे फरीद वर्गे होने से। अल्लाह 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 अल्लाह। और आज हमारा हाल क्या है? सुभान, आज हमारा हाल क्या है? मैं अपनी बात की तरफ लौट रहा हूँ। हजरत बाकी बिल्ला का जुमला सुन ले। फरमाया करते थे, बेटे फेले हराम अस नतीजाए लुकमा हराम अस्त। ओ हुजूर का उम्मती हराम खाए, ओ हुजूर का उम्मती सूद खाए, ओ हुजूर का उम्मती डाके डाले, ओ हुजूर का उम्मती पड़ोसी उससे तंग हो हुजूर का उम्मती बहन भाइयों से बात ना करे, हो हुजूर का उम्मती माँ बाप को नाराज करके खड़ा हो हुजूर का उम्मती मुस्तफा जान रहमत से ताल्लुक रखने का दम भरता हो, और उससे उसके पड़ोसी तंग हो चुके हो। कैसा उम्मती है? ये चीजें सीखें, अब लौट आए दारुन नदवा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल अल्लाह 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 अल्लाह, जमीन पर बैठे हैं। उमैया बिन खलफ कहता है, इसको देखो जरा, गुलाम मेरा है, दिल उधर दिया हुआ है। पूछने लगे, बताओ बिलाल वो तुम्हें क्या पैगाम देते हैं? जुमला सुने, बात खत्म। महफिल मिलाद का ये जो पैगाम फकीर याद करके आया था मुकम्मल करने लगा है। तवज्जो कीजिए आखिर तक। अगर आपको ये बात समझ आए और अगर आप लोग उठ के उसका आपने जवाब नहीं दिया ना, फिर मैं यहाँ से हसरत लेकर जाऊंगा, और मुझे ये उम्मीद है इधर से हसरत लेके जाऊंगा, यहाँ से हसरत नहीं मिलनी, यहाँ से पूरी खैरात मिलनी है, इधर पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह। हजूर की गुलामी हजूर ने क्या दिया है उम्मत को। हजरत बिलाल फरमाया, तुम्हारी बात पूरी हो गई, मैं कुछ बोलूं? अब हजरत बिलाल के 2 जुमले सुने, और जो कुर्सियों पर जो वहां जो मिंबरों पर बैठे थे उनका पता है उस जुमले से क्या असर हुआ? जरा सुनिए। हजरत
بلال فرماتے ہیں میں جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے یہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے برابر ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ پیغام حق ہے جو مصطفیٰ کریم جان رحمت نے آ کے امت کو دیا ہے. اور عرب کے لوگ یہ کہتے تھے ان کا سب سے بڑا جرم جس کو جرم تصور کرتے تھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلاموں کو یہاں سے اٹھا کے عرب کے تاجداروں کے برابر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ اللہ یہ اللہ. پیغام حضرت بلال نے جب یہ جملے بولے تو وہاں غلام اور بھی بیٹھے تھے. اس طرح غور کیجیے ذرا. غلاموں نے حضرت بلال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کوئی تو ہے جو ساڑھے حق دی گل کرتا ہے. اللہ 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 کوئی تو ہے. اللہ اللہ یہ پیغام کہاں سے ملا؟ اللہ اللہ. مجلس کافروں کی تھی مجمع ان کا تھا ذکر مصطفیٰ کا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. صدقے جائیں حضور کی آمد پر. آمین. حضور تشریف لائے انسانوں کو انسانیت کا درس دے کے ان کو بتایا. اب دیکھیں ہم آج بھی فرقوں میں پڑ گئے. کوئی چودھری صاحب کو ملک صاحب کو رانا صاحب کوئی حاجی صاحب کو متقی کو نمازی کو کوئی امام صاحب کوئی قاری صاحب کوئی مفتی صاحب فلاں فلاں وغیرہ 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 پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب سنیں حضور کی بارگاہ میں کوئی روم سے صہیب آئے سبحان اللہ. فارس سے سلیمان آئے حبش سے بلال آئے لیکن پرچم محمدی کے نیچے آئے تو سب بھائی ہو گئے. سبحان اللہ اللہ اللہ. بے شک یہ حضور کے میلاد کا پیغام ہے. وہ جو آخر میں بیٹھا ہے جو پیچھے وہ بھی ہمارا اسی طرح بھائی ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ پیغام ہے حضور کا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی گنبد خضرا کے مکی کے پیغام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس کہیں اور نہ دیکھیں. اب پلٹ آئیں واپس آ جائیں واپس آ جائیں. یہیں پر تزکیہ ہے یہیں پر روحانیت ہے یہیں پر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. یہیں سب کچھ ملے گا. اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اللہ حضور کے نمائندے ہیں. اللہ اللہ. بے شک یہ حضور کے نمائندے. نمائندے ہیں. یہ وہاں سے خیرات لاتے ہیں یہاں آ کے مفت بانٹتے ہیں. یہاں آ کے مفت بانٹتے ہیں اور پھر جو بھی اس مجلس میں آتا ہے وہ پوری پوری خیرات لے کر جاتا ہے اور کسی کو یہاں سے خالی واپس لوٹایا نہیں جاتا. آخر دعوانا